بنی اسرائیل کیسے ملعون ہوئے؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت بیان ہے، بنی اسرائیل میں سب سے پہلی خرابی یہ آئی کہ جب ایک شخص دوسرے سے ملتا تو کہتا، اے فلاں، اللہ عز و جل سے ڈر اور جو کام تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، کیونکہ یہ تیرے لیے جائز نہیں۔ پھر جب دوسرے دن اس سے ملتا اور وہ اسی گناہ میں مبتلا ہوتا تو اسے منع نہ کرتا، بلکہ اس کے ساتھ کھاتا پیتا اور بیٹھتا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ عز و جل نے ان کے دل ایک جیسے کر دیے۔ راوی فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا، جو بری بات کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ عز و جل کی قسم، تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے حق کی طرف جھکا دینا اور حق بات قبول کرنے پر اسے مجبور کر دینا۔ ایک روایت میں اتنا زائد ہے، ورنہ اللہ عز و جل تمہارے دل ایک جیسے کر دے گا، پھر تم پر اسی طرح لعنت فرمائے گا جیسے اس نے بنی اسرائیل پر لعنت کی تھی۔ معزز سامعات اور میری اسلامی بہنوں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق بیان ہے، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں روکا، مگر وہ باز نہ آئے تو ان کے علماء بھی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، کھانے پینے لگے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے اور حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان اقدس کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق بیان ہے، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں روکا، مگر وہ باز نہ آئے تو ان کے علماء بھی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، کھانے پینے لگے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے اور حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے ان پر لعنت فرمائی۔ یہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا بدلہ تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تم لوگوں کو حق بات کے قبول کرنے پر مجبور نہ کر دو، بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی تم لوگوں پر نرمی کے ساتھ ساتھ سختی بھی کرو اور ان کے لیے حق کی پیروی لازم کر دو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہو اور لوگ اسے بدلنے پر قادر ہوں، پھر بھی نہ بدلیں تو اللہ عز و جل موت سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ تو معزز سامعات اور میرے اسلامی بہنوں، نیکی کی دعوت چھوڑ دینے کا وبال کیا ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو،
بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرو تو وہ قبول نہ فرمائے، اور مغفرت طلب کرو تو وہ تمہاری مغفرت نہ فرمائے۔ بے شک نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا نہ تو رزق کو ختم کرتا ہے اور نہ ہی موت کو قریب کرتا ہے۔ یہود و نصارہ کے علماء نے جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا تو اللہ عز و جل نے ان پر ان کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زبان سے لعنت فرمائی، پھر ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو معزز سامعات، پتہ چلا کہ ہمیں برائی سے دوسروں کو منع کرنا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اچھی بات کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔